سیلاب زدہ علاقوں کے تمام طلبہ کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف، BS فرسٹ ایئر کے طلبہ سے داخلہ فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے تمام طلباء کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے خصوصی پیکج کی منظوری دے دی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے تمام طلباء کی ایک سیمسٹر کی فیس معاف کر دی گئی۔ سیلاب متاثرہ ضلع کے BS فرسٹ ایئر کے طلباء کی داخلہ فیس بھی معاف کر دی گئی۔ سیلاب متاثرہ ضلع میں فیصل آباد ڈویژن کے طلباء سال اول کی فیس معاف کی گئی۔ سیلاب متاثرہ ان اضلاع میں واقع تمام یونیورسٹیوں میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 روز کی توسیع کر دی گئی۔ اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ بھی 1 ماہ تک بڑھا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے طلباء کے والدین کی مالی مشکلات کم کرنے اور نوجوانوں کی سہولت کے لیے پیکج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد، جلد بحالی اور نقصانات کا ازالہ یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ جنگ میں دریائے چناب سے گزرنے والے سیلابی ریلے نے 311 موضوع جات کو ساتھ بہا لیا۔ گھر بچے نہ ہی 4 دیواریاں، 3,24,000 ایکڑ کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ جانوروں کے چارے کا کال پڑنے لگا۔ 1 ماہ میں سروے مکمل کر کے بحالی آپریشن شروع ہوگا۔ 8.5 لاکھ کیوسیک اور پھر 5.5 لاکھ کیوسیک کے سیلابی ریلوں نے جھنگ میں تباہی کی داستان رقم کر دی۔ سیلابی پانی سے 304 موضع جات متاثر ہوئے، جن میں 303 موضع جات میں شدید تباہی ہوئی۔ سیلابی علاقوں میں مقیم 5,63,000 سے زائد افراد سیلابی پانی سے متاثر ہوئے۔ لگ بھگ 90,000 گھر بھی تباہ ہو کر رہ گئے۔ لاکھوں مکین بے گھر ہوئے جو مدد کے طلبگار ہیں۔ مجموعی طور پر 3,80,000 سے زائد ایکڑ رقبہ سیلابی پانی سے متاثر ہوا۔ 3,24,000 ایکڑ پر لگی دھان، تل، اروی، کپاس، کماد سمیت دیگر فصلیں سیلابی پانی سے متاثر ہوئیں۔ سیلابی پانی نے بڑی اور چھوٹی 108 سڑکیں توڑ دیں۔ درئی علاقوں میں موجود 229 سکول زیر آب آئے، فرش اور 4 دیواری بھی گر گئی۔ 19 صحت کی سہولیات، 13 ویٹرنری ہسپتال بھی متاثر ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ بحالی کے لیے سروے کا آغاز ہو رہا ہے۔ حکومتی پالیسی کی روشنی میں ریلیف پیکج ملے گا۔ کل سے جو ہماری ٹیمز ہیں، جس میں ہمارے 4 بنیادی محکمے ہوں گے، جس میں ہمارا ریونیو ہے، ایگریکلچر ہے، اربن یونٹ ہے اور پاک فوج ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ ڈاٹا جو ہے نا PITB کو بھی جایا کرے گا، اور مینولی طور پہ بھی جو ہماری جو تحصیل لیول پہ کمیٹیز بنی ہیں جن کے ہیڈ ACs ہیں وہ دیکھیں گی۔ انیشلی ہم نے کوشش یہ کی ہے جدھر پانی ریسیڈ کر گیا ہم نے ہیلتھ کی ٹیمز بنائی ہیں، وہ اراؤنڈ ہماری 39 ٹیمز وہ ہیں جو سینٹری پیٹرول اور سینٹری سپروائزر کی ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے کہ جا کے وہ تو IRS کریں، اینٹی ڈینگی کا آپ کو پتہ ہے خدشہ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم فیومیگیشنز کروا رہے ہیں۔ فصلوں کے وسیع پیمانے پر ہونے والے نقصان نے کاشتکار کی کمر توڑ دی۔ اس بحران سے اجناس کی قیمتوں میں عدم استحکام اور اشیاء کا کال پڑنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں سیلابی ریلے کے باعث سرکاری انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ شورکوٹ، احمد پور سیال، 18 ہزاری سمیت جھنگ کی 108 چھوٹی بڑی سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ چنڈ بھروانا، پیرکوٹ، سدھانا کے متعدد علاقوں میں سڑکیں پانی کے ساتھ ہی بہہ گئیں۔ سیلابی ریلوں نے جھنگ کے مختلف علاقوں میں سرکاری انفراسٹرکچر کو بری طرح تباہ کر دیا، جہاں سڑکیں، راستے اور آمد و رفت کے دیگر ذرائع پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے۔ شورکوٹ، احمد پور سیال اور 18 ہزاری سمیت ضلع بھر کی 108 چھوٹی بڑی سڑکیں شدید متاثر ہو چکی ہیں۔ چنڈ بھروانا اور پیرکوٹ سدھانا کے متعدد علاقوں میں سڑکیں مکمل طور پر بہہ گئی ہیں، جبکہ کئی مقامات پر سڑکیں آدھی رہ گئی ہیں اور آمد و رفت محدود ہو کر رہ گئی۔ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ یہ سڑک جاتی ہے سلیانہ، تلواڑا، ٹھٹی شاہ شکور، ساجر کلاسا، نکے بلوچ، رستہ ماچھی وال کوٹ چھاکر روڈ پر جا چڑھتی ہے۔ مین روڈ یہ پھر کوٹ ہے، چوک سے بھی آگے یہ گڑھے ہیں، یہ تو تقریباً 10-11 فٹ تو ہے نیچے۔ موزہ، چھکانا، کھڑکن، حسن خان، وجلانا اور چک کچا کی سڑکیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ سڑکوں میں بننے والے بڑے شگاف اب تک پر نہیں کیے جا سکے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41، جھنگ۔ شنیوٹ میں سیلاب سے تباہی کا ابتدائی تخمینہ، 148 دیہات متاثر ہوئے، 3,000 سے زائد گھر خراب ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ سے گزرنے والے 8 لاکھ کیوسیک سے زائد کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا سامنے آیا۔ کپاس کے 250 ایکڑ رقبہ متاثر ہونے سے 30 ٹن سے زائد کپاس تباہ۔ کماد کا 31,000 ایکڑ رقبہ متاثر، 7 لاکھ ٹن سے زائد کماد تباہ ہونے کا تخمینہ سامنے آیا۔ چاول کی فصل کا 37,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا، جس سے 50,000 ٹن سے زائد کا نقصان اب تک رپورٹ ہوا ہے۔ مکئی کا 4500 ایکڑ رقبہ زیر آب آنے سے 8,000 ٹن سے زائد کا نقصان سامنے آیا۔ اسی طرح سبز چارہ کا 36,000 ایکڑ کا
का रकबा मुतासिर हुआ, जिससे 3 लाख टन पैदावार भी मुतासिर हुई। सब्जियों का 450 एकड़ रकबा खराब, 1350 टन चारा मुतासिर, तिल की फसल का 640 एकड़ रकबा मुतासिर और 43 टन फसल तबाह हुई। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योर। के जंग में महंगाई के वार लगातार, घी की कीमतों में भौचाल आ गया। पंजाब ब्रांड घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में महंगाई का तूफान कम होने की बजाय दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करने लगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। घी की कीमतों में हालिया इजाफा शहरियों के लिए एक और बड़ा बोझ साबित हुआ। पंजाब ब्रांड से घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी किलो घी की कीमत 540 से बढ़कर 550 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट जराये के मुताबिक ये इजाफा दरामदी खाम माल की बुलंद कीमतों के बाइस किया गया है, जबकि आइंदा दिनों में घी की कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि तनख्वाहें और आमदन जमूद का शिकार हैं, मगर महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, जिससे घर का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मुख्तलिफ अशिया में इजाफा देखने में आ रहा है। अब घी की कीमतों में भी यकदम ये इजाफा कर दिया गया है, ऊपर से सैलाब आया हुआ है, तो जिससे की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान है और तंग हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देना चाहिए और घी की कीमतों को कम किया जाए। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। नाज़रीन, 58 रोज़ा बेरोजगारी और एहतजाज का ड्रॉप सीन। बिलाखिर फैसलाबाद में सदार सेक्टर के मजदूरों और फैक्ट्री मालिकान एक पेज पर आ गए। मालिकान 25 सितंबर से फैक्ट्रियों की तालाबंदी खत्म, सनतों का पहिया चलाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सनती शहर फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर करने के ऐलान के बाद सदार सेक्टर में मजदूर और मालकान के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया। मजदूर ने कम अज कम उजरत पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया तो मालकान की जानिब से इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर लेबर कौमी मूवमेंट और मजदूरों की जानिब से 58 रोज तक हड़ताल जारी रखी गई। मजदूरों की जानिब से दर्जनों मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। गुज़िश्ता रोज डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया तो जिला इंतजामिया को होश आया और दिनों में फरीकों के मबैन माहिदा तय पा गया। इस हवाले से लेबर रहनुमा बाबर लतीफ अंसारी ने मजदूरों को सुबह से काम पर जाने की हदायत जारी की है। दोपहर 3 बजे तक मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, जिस पर दोनों फरीकें ने खुले दिल के साथ डीसी फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर को अपना सालस मुकर्रर किया है और सालस मुकर्रर करने में 8 दिन के अंदर वो फैसला करेंगे मजदूरों की उजरत का। लिहाजा हम कल जाकर तमाम मजदूर अपनी पुरानी ड्यूटी पर बहाल होंगे। हजारों मजदूर कल जाकर फैक्ट्रियां चलाएंगे और 8 दिन बाद डीसी साहब जो भी फैसला करेंगे दोनों फरीकें मनवान उसको तस्लीम करेंगे। इस मुतालिक डायरेक्टर लेबर वेस्ट गुलाम शबीर कलियार का कहना है कि 58 रोज के दौरान मजदूरों और मालकान के दरमियान मुतअद्दिद मीटिंग्स मुनक्किद की गई। फरीकों को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया गया और डीसी ऑफिस में मामला तय पा गए। माहदे के तहत मालकान फैक्ट्रियां खोलेंगे, जबकि वर्कर्स 8 रोज तक काम करेंगे। इन्हीं 8 रोज के दौरान मजदूरों को बकिया मजदूरी और कम अज कम उजरत तय पाएगी। अगर इसके बाद भी फ्री कैन में से एक राजी नहीं होता तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद फैसला करने के मिजाज होंगे। पावर लूम मालकान और पावर लूम वर्कर्स आपस में बैठ के अपनी उजरतों का तयन करेंगे और इन केस अगर उनके दरमियान ये उजरतों के मामला तय नहीं पाते तो डिप्टी कमिश्नर साहब दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला फरमाएंगे और जो फैसला फरमाएंगे वो हतमी होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाने की पाबंद होंगे। मजदूर की अनथक मेहनत तपती धूप में एहतजाज तो रंग ले आया, लेकिन देखना यह है कि आइंदा 8 रोज के दौरान मजदूरों की उजरत और हेल्थ एंड सेफ्टी का ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा टीम के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। चीफ कलेक्टर कस्टम ऑपरेशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली रजा हंजरा का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री मालकान शोबा से मुंसलिक मुख्तलिफ सरकारी अदारों के छापों पर शदीद नाराज। एक्सपोर्टर्स की जानब से जल्द फैक्ट्रियां बंद करके एहतजाज का रास्ता लेने का इंदिया दे दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान होल्सरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन हाजिर खान हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि हम मुल्क के लिए कमा कर ला रहे हैं और हमें मंशियात फरोशों की तरह डील किया जा रहा है। अब ये है हम इस नहज पे जो पहुंच चुके हैं कि बजाय इसके कि हम डिसरिस्पेक्ट हों, डिसरिगार्ड हों, हम अपनी इंडस्ट्री बंद करने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं। पहले हम अपनी एसोसिएशन की करेंगे, उसके बाद तमाम एसोसिएशन को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे
اور اگر ہمیں احتجاج پہ جانا پڑا تو احتجاج پہ بھی جائیں گے۔ اظہر خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ڈر کا ماحول ہے، ایسے میں کام کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم جلد فیکٹریاں بند کر کے اپنا لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ فیکٹریوں میں چھاپا مار کر 6 گھنٹے ہمیں اور عملے کو یرغمال رکھا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا جائے کیا سسٹم میں خرابی ہماری غلطی ہے، اس کو درست کریں، لیکن ہمیں چور مت بنائیں۔ ہمیں انڈسٹریلسٹ کو اس طرح ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں، ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں جیسے انڈسٹریلسٹ ایک چور ہے۔ ایک بندہ، ایک انڈسٹری جو 1200، 2000، 2500 بندوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، 10,000 ایک انڈسٹری سے 10,000 لوگوں کا گھر کا چولہا جلتا ہے، اس انڈسٹری کو، اس انڈسٹریلسٹ کو، اس انڈسٹری کے ورکر کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹرز کا کہنا تھا کہ کسٹمز، FBR، محکمہ لیبر اور ماحولیات سمیت بیشتر ادارے خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سیلز ٹیکس انپوٹ ایڈجسٹمنٹ قوانین میں بڑی تبدیلی، انپوٹ ایڈجسٹمنٹ اب FBR کی اجازت کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے سیلز ٹیکس انپٹ ایڈجسٹمنٹ کے قوانین تبدیل کر دیے۔ انپٹ ایڈجسٹمنٹ FBR ہیڈ کوارٹرز کی اجازت کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی، تاہم اس سے قبل انپٹ ایڈجسٹمنٹ خودکار سسٹم کے ذریعے ہی ہو جاتی تھی۔ اس حوالے سے سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت FBR کو ڈیجیٹلائز کے لیے سالانہ اربوں روپے کے فنڈز دے رہی ہے، لیکن FBR جدید ٹیکنالوجیز کی بجائے روایتی طریقوں کی جانب جا رہا ہے۔ افسران سے اجازت حاصل کرنے میں تاخیر ہوگی، جس سے کاروباری طبقے کا مزید مالی نقصان ہوگا۔ آپ اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کی بجائے آپ ان چیزوں پہ دوبارہ واپسی جا رہی ہے۔ کبھی ہوا ہے کہ آپ بہتری کرنے کی بجائے آپ پھر ہیومن ریسورس پہ آپ اپنا زیادہ ریلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لاء کو واپس کرنا چاہیے، اور جس طرح آن لائن اور ڈیجیٹل ویریفیکیشن تھی اسی کو کر کے ریفنڈ سیٹلمنٹ جو ہے اسی طرح ہونی چاہیے۔ کاروباری طبقے نے مطالبہ کیا ہے اگر سسٹم میں کوئی خامی ہے تو اسے درست کر کے نظام آن لائن ایڈجسٹمنٹ پر ہی رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین محمد معید کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ کاروباری مراکز پر سیکشن 40B کے تحت ٹیمیں تعینات کرنے کا معاملہ، تاجروں اور صنعت کاروں کے تحفظات پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ کاروباری مراکز پر سیکشن 40B کے تحت FBR کی ٹیمیں تعینات کرنے کا معاملہ، صنعت کاروں اور تاجروں کے تحفظات پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں FBR اور بزنس کمیونٹی کے نمائندے شامل ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اقدام خوشائند قرار دے دیا۔ اس حوالے سے ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ایگزیکٹو ممبر شیخ فیصل کا کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مفاہمت سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ FBR ٹیموں کی تعیناتی سے FBR کے ہراسمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب FBR والے 40B کی جو لگائی ہے اس میں آتے تھے تو آپ دیکھیں ہراسمنٹ کتنی پھیلتی تھی، 2 گاڑیاں آتی تھی، 10 12 لوگ آتے تھے۔ اچانک ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا تھا کہ اگر وہاں پر ورکرز بھی ہے تو وہ بھی یہ سوچتے تھے مالکوں نے پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا۔ تو یہ جو کمیٹیاں بنائی ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کمیٹیاں بنائی ہیں۔ کاروباری طبقے پر امید ہیں کہ تاجروں کے نقصان کو دیکھتے ہوئے کمیٹی مثبت لاہے عمل طے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کیمرہ مین محمد معید کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے شہری سستے، معیاری، آرام دہ اور محفوظ سفر کے منتظر گرین بسوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے تیاریاں زور پکڑ گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سستی، معیاری، آرام دہ اور محفوظ سفر، خواتین، بزرگ اور معذور افراد کے لیے خصوصی سہولتیں ایک ساتھ۔ جدید گرین بسوں کو فیصل آباد کی سڑکوں پر اتارنے کی تیاریاں تیز، شہر کی اہم شاہراہوں کی مرمت شروع، پیچ ورک کے کام بھی۔ 29 ستمبر سے قبل تمام سڑکوں کی بحالی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ جیل روڈ، لاری اڈا روڈ، اندرون شہر کی سڑکوں کی بحالی جاری۔ سمندری روڈ، جھنگ روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاوالا روڈ کی بحالی کی بھی ہدایات۔ روڈ کنسٹرکشن کا کام میونسپل کارپوریشن کے ذمہ لگا دیا گیا۔ فیصل آباد میں موسم کے کروٹ بدلتے ہی نوزائیدہ بچوں میں نمونیا کے خطرات بڑھ گئے۔ ڈی جی ہیلتھ کا پنجاب بھر کے CO ہیلتھ کو الرٹ جاری۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈی جی ہیلتھ پنجاب نے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے CEO ہیلتھ کو نمونیا سے متعلق الرٹ جاری کرتے ہوئے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بخار، کھانسی، چیسٹ انفیکشن اور سانس لینے میں دشواری نمونیا کی علامات ہیں، اس لیے بروقت علاج بچے کی زندگی بچا سکتا ہے، جبکہ تاخیر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر صدام کا کہنا تھا کہ والدین احتیاط برتیں کیونکہ ہوا میں نمی کے سبب بچوں میں نمونیا کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ہسپتالوں میں نمونیا کی ادویات کی موجودگی یقینی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عوام میں نمونیا سے متعلق آگاہی بھی ضروری ہے۔ سیزنل ٹرینڈ ہوتا ہے کسی بھی بیماری کا، جس طرح گرمیوں میں ڈائریا پروناؤنسڈ ہوتا ہے اور بچوں اور بوڑھوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی گائیڈ لائن آئی ہے نمونیا کو لے کے
کہ 5 سال سے کم یا 5 سال سے زیادہ بھی بچے. 5 سال سے کم کیٹیگری کو ہم زیادہ کیئرفلی کیٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے, اس میں والیوم کم ہے, تو اس حساب سے ہمارے مینجمنٹ بھی اگریسو ہوتی ہے. تو یہی کیئرفلنس ہم نے دکھانی بھی ہے. ہم نے ایز کمیونٹی, آپ سب ہیں ہمارے, تو آپ نے بھی اور ہماری بھی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ساتھ ساتھ چلے گی. طبی ماہرین نے والدین کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو سرد ہوا سے بچانے اور ان زیادہ سے زیادہ نگہداشت کرنے کی ہدایت کی ہے. کیمرامین ایمان علی کے ساتھ ازادار حسین, سٹی 41, فیصل آباد. جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے نے عبدالحکیم درخانہ سیکشن پر ریلوے ٹریک کی مرمت کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے ہیں. اہم ترین ٹریک پر ٹوبا ٹیکسنگ کی طرف ٹرینوں کی آمد و رفت 21 روز سے معطل ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان ریلوے نے عبدالحکیم درخانہ سیکشن پر ریلوے ٹریک کی مرمت کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے. اہم ترین ٹریک پر ٹوبا ٹیکسنگ کی طرف ٹرینوں کی آمد و رفت 21 روز سے معطل ہے. عبدالحکیم درخانہ سیکشن ٹریک کی مرمت کے لیے تخمینہ لاگت 8 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زائد ہوگی. 25 دن میں ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. سیلاب کے باعث عبدالحکیم کے قریب ریلوے ٹریک متاثر ہوا تھا. 5 ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہونے سے ہزاروں مسافر پریشان ہیں. ملت, کراکرم, پاکستان, شالیمار اور رحمان بابا ایکسپریس ٹوبا ٹیکسنگ سے گزرتی ہے. ریلوے حکام کے مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت سے محکمہ ریلوے کو روزانہ لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے. کیمرامین حماد جمیل کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, ٹوبا ٹیکسنگ. شریوٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ڈرائیونگ اسکول میں جدید ڈرائیونگ سیمولیٹر کا افتتاح. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کے ہمراہ فیتا کاٹا. تفصیلات اس رپورٹ میں. چنیوٹ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ڈرائیونگ اسکول میں جدید ڈرائیونگ سیمولیٹر کا افتتاح. ڈی پی عبداللہ احمد نے ڈرائیونگ سیمولیٹر کا معائنہ کیا اور سیمولیٹر پر ڈرائیونگ کی. ٹریفک پولیس افسران نے ڈی پی او کو جدید ڈرائیونگ سیمولیٹر کے بارے میں بریفنگ دی. ڈرائیونگ سیمولیٹر کے ذریعے شہریوں کو عالمی معیار کے مطابق محفوظ ڈرائیونگ سکھائی جائے گی. روڈ سیفٹی, ٹریفک قوانین پر عمل درآمد, حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی. آج یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے اس کو سیمولیٹر سے اکوپ کیا ہے اپنے ڈرائیونگ سکول کو, جو کہ پہلے ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈرائیونگ سکول ہے جہاں پر لیکچرز, ملٹی میڈیا اور ریئل لائف سچویشنز کے تحت دیے جاتے ہیں. تو اب سیمولیٹر اس میں ایک بڑا اچھا ایڈیشن ہے جس میں نہ صرف کہ مرد ڈرائیور حضرات بلکہ خواتین بھی اس پر سیکھ سکتی ہیں اور اس پر پریکٹس کر کے ڈرائیورز بن سکتی ہیں. شہری بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈرائیونگ سیکھنے, ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے پولیس ڈرائیونگ سکول میں ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ نیو مشین ہمارے یہاں انسٹال ہوئی ہے. کار مشین جو ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے, ریئل ٹائم ایکسپیرینس ہے جو ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے. ڈی پی او نے اعلان کیا کہ جلد دوسرے ڈرائیونگ سکولز میں بھی سیمولیٹر کی سہولت مہیا کی جائے گی. پولیس ڈرائیونگ سکول میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈرائیونگ سیکھنے والوں کو یقیناً آسانی ہوگی. کیمرامین علیزیب کے ساتھ وقار گمن, چنیوٹ. میں معذور افراد کے لیے بڑی خوشخبری. ٹی ایم اے ہال میں معاون آلات کی تقسیم. تفصیلات اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں فلیگ شپ پروگرام کے تحت سوشل ویلفیئر کی جانب سے 69 افراد کو ویل چیئر, سفید چھڑیاں اور دیگر ڈیوائسز دی گئیں. ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری, سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز اور ٹکٹ ہولڈر راجہ دانیال نے کی. شرکا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسپیشل افراد کے لیے درد دل رکھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری 1.5 سال کی حکومت کے اندر یہ 5واں آج پروگرام ہے اور ہر پروگرام کے اندر تقریباً اسی طرح کوئی 40, 50, 60 جو ویل چیئر سے ہم دیتے ہیں اور اسی طریقے سے جو قوت سماج سے محروم ہیں ان کو جو دوسرے ہیں ڈسیبلڈ پرسنس ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کا حصہ بنیں. میں جو ہے وہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں رانا وارث صاحب, ان کو, سہیل شوکت بٹ صاحب کو اور بالخصوص چیف منسٹر صاحبہ کے ہم سارے بڑے مشکور ہیں. ڈویژنل مونیٹر رانا وارث حسین, سوشل ویلفیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر آمنہ عامل بھی شریک. 38 ویل چیئر اور 24 اسسٹنٹ کنٹرول ہولڈر ویل چیئرز تقسیم ہوئی, جبکہ بچوں کے لیے خصوصی 2 پیڈیاٹرک ویل چیئرز بھی فراہم کی گئیں. تقریب میں آنے والے خصوصی افراد کے والدین نے مریم نواز کی کاوشوں کو سراہا. آج یہ 5واں ایونٹ ہے فیصل آباد میں. یہ جو ہمارے معاشرے کے ڈسیبل لوگ ہیں یا ہیئرنگ ایڈ سے محروم ہیں ان لوگوں کے لیے ایونٹ رکھا گیا تھا. 5واں ایونٹ ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے کوآرڈینیٹر رانا وارث صاحب کو, منسٹر صاحب سہیل شوکت بٹ صاحب کو اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کو. یہ ویژن تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیکھ کے بتایا. چاہے وہ سیلاب کے متاثرین ہوں, چاہے پنجاب کے ڈسیبل لوگ ہوں, کس طرح ان کی خدمت مریم نواز شریف صاحب کر رہی ہیں, یہ ہم سب کے سامنے. مریم نواز کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے جو ہماری ہیلپ کی ہے اور یہ وظیفہ بھی لگایا اس بچی کا. اس موقع پر سیاسی شخصیات نے تقریب سے خطاب کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41, فیصل آباد.
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज फैसलाबाद में टीचर्स ट्रेनिंग का इनेकाद, तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज फैसलाबाद में टीचिंग ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। सीईओ इबादत एजुकेशन फाउंडेशन वहीदुल जमा हाशमी ने शुरका को आगाही लेक्चर फराहम किया। उसातिज़ा की ट्रेनिंग में खसूसी तौर पर बच्चों की किरदार साजी पर जोर दिया गया। मैंने ये देखा है कि जो भी कौमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करती है वो बहुत कामयाब होती हैं। मैं इसकी मिसाल देना चाहूँगा, अगर आप साउथ कोरिया या फिनलैंड को देखें और उनकी हिस्ट्री देखें या यूट्यूब पे आप जाके उनके क्लासरूम देखें, अगर वहाँ पर डेली 4 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो एटलीस्ट 2 घंटे डेली टीचर्स को भी पढ़ाया जाता है। डायरेक्टर मियां अब्दुल सत्तार का कहना था कि बच्चों की तालीम और तरबियत में उसातिज़ा मरकजी किरदार रखते हैं, इसलिए अदारे की बेहतरी के लिए उसातिज़ा की तरबियत का इनेकाद इंतहाई अहम है। हम टीचर्स के हवाले से जो ट्रेनिंग्स पे जोर दे रहे हैं ताकि हमारे टीचर्स, जब तक टीचर्स हमारे ट्रेंड होंगे तो हमारा बच्चा अपलिफ्ट करेगा, जब तक टीचर्स हमारे ट्रेंड नहीं होंगे तो बच्चा हमारा अपलिफ्ट नहीं करेगा। ये इंतहाई ज़रूरी जो है ना ये पैरामीटर। तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी, करिकुलम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेरे बहस आए। इस मौके पर प्रिंसिपल शहबाज लतीफ़ और दीगर उसातिज़ा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोईद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।